أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ یوسف آیت نمبر 59. ولما جہزہم، یہ تیسرا حال شروع ہو رہا ہے. چوتھا حال شروع ہو رہا ہے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کا. یہاں بھی حرف ہے لما کا. سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زندگی کے موڑ جتنے بھی آئے ہیں، جہاں سے شروع ہوا اور جہاں سے اختتام پذیر ہوگا، وہاں پورے واقعے کو ایک پوری حیثیت الگ حاصل ہے. بظاہر تو بتایا کہ وجاء اخوۃ یوسف سے اگلا عنوان شروع ہونا چاہیے، جبکہ وہ تو پچھلے کا آخری حصہ تھا، کیونکہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزامات لگے تو وہاں پر جب جیل پہنچے تو اس کے بعد کیا بنا، اس کے بعد جو اہم چیزیں تھیں وہ ساری بتائیں. ان میں ایک اہم یہ بھی تھا کہ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ. تو اب جی اس کے بعد سب نے تخت پر بیٹھا دیکھ لیا، تخت پر پہنچ گئے، یہاں تک ایک کہانی ختم، ایک عنوان زندگی کا ختم. اب وہاں سے ایک اگلا سفر یہ شروع ہوتا ہے کہ پچھلے کیسے واپس ملے، بچھڑے کیسے واپس ملے. چنانچہ اب یہاں سے واقعہ لما کے لفظ سے شروع ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ منکرون کا موجود ہے. جس طرح پچھلے حال شروع ہونے سے پہلے لا یعلمون کا لفظ موجود تھا، تو سائلین کی مطلق قسم کے بعد جہال کی قسم آئی، تو ان پر اگلا واقعہ مرتب ہوا کہ جہال سے نمٹنا، جہال کے لیے احادیث الہیہ کس قسم کی ہونی چاہیے، جہال کے ساتھ معاشرت، جہال کو تبلیغ، بہت ساری احادیث آئی تھیں. جہال کے ظلم کو برداشت، ان کا جواب، اور جاہل کو سبق سکھانا، ان پر عذاب، مختلف چیزیں آئی تھیں. اب جاہلوں کے بعد نمبر آتا ہے ضدیوں کا اور منکرین کا. سائلین میں کچھ ایسے ہوں گے جو کہ منکرین بھی ہو سکتے ہیں جاہلوں کے بعد، مطلق سائلین کے بعد جاہلوں کے بعد منکرین بھی ہو سکتے ہیں. تو اب منکرین کے لیے یہ شعبہ شروع ہو رہا ہے احادیث کا، احادیث الہیہ کا. جو دین فطرت سے جاہل ہوتے ہیں، دین فطرت سے منکر ہوتے ہیں، دین فطرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیش آنے کے احادیث یہاں پر موجود ہیں. چنانچہ فرمایا جو دین کو اوپرا سمجھتے ہیں، جو دین کو اجنبی سمجھتے ہیں، دین کی باتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا یہ بھی پھر دین ہے، کوئی یوں بھی پھر کوئی ہوتا ہے، نو جی اس پر کون چل سکتا ہے. تو یہ ان کے لیے اسباق ہیں. تو فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور جب تیار کر کے دیا ان کو ان کا اسباب. آپ نے دیکھا کہ یہ جب واقعات شروع ہوتے ہیں نا، پہلا جب واقعہ شروع ہوا تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا لفظ موجود تھا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، اذ قال یوسف سے شروع ہوا تھا. اور دوسرا مرحلہ شروع ہوا تھا اذ قالوا لیوسف واخوہ.
سیدنا یوسف علیہ السلام کا نام تو ہے، اگرچہ کام سیدنا یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، اور تیسرے میں پھر کام سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ کام آپ سے تکوینی طور پر ہوا، یعنی انہوں نے کیا نہیں ہے، ان سے ہوا کیا جی کہ ولما بلغ اشدہ۔ اب یہاں جو ہو رہا ہے ولما جہزہم، انہوں نے کام کیا، کیا جی یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس کی بھی مختلف تعبیرات بن سکتی ہیں۔ ولما جہزہم بجہازہم، اور جب تیار کر کے دیا ان کو ان کا اسباب، تو یہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار کے شروع ہونے کا اشارہ ہے۔ اس سے پہلے تک تو انہوں نے صرف جو خواب دیکھا تھا نا، اس وقت ان کے ساتھ بنتی رہی، ان کے ساتھ ہوتی رہی، اور اب جو واقعہ ہے نا، اب آپ کا کردار سامنے آئے گا، وہ کردار جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں 11 ستارے دیکھے تھے اور سورج اور چاند کو جھکتے ہوئے دیکھا تھا، تو اب سختیاں، آزمائشیں وہ جھکنی شروع ہو گئی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار یہاں سے اب اوپر کو اٹھنے شروع ہوئے، جو کہ لوگوں نے ان کو سختیاں دکھائی تھیں، تو ہر سختی کے اندر ان کا اجتباء تو تھا، اللہ نے مشکل امور سے باہر بھی نکالا۔ اب سمجھو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اب نعمت کا اپنا اتمام ہو رہا ہے، نعمتیں تو پہلے سے شروع تھی، اب ان کا اتمام شروع ہو گیا ہے جی۔ کیسے جی؟ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کر کے دیا ان کو ان کا سامان، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّن أَبِيكُمْ، کہا جی کتنے بندوں کا سامان لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آئے تو 10 ہیں، اتنے بندوں کا سامان لے کر آئے ہیں، یا واللہ عالم سارے آئے تھے، تھوڑے آئے تھے، جتنے بھی آئے تھے نا، انہوں نے جتنے افراد کا سامان لیا نا، ان میں وہ بھائی بھی تھا کہ سب کے حال احوال بھی لیے، کہ ایک بھائی ہمارا باپ شریک الگ بھی ہے، تو کہا اچھا وہ جو تمہارا بھائی ہے نا، ایتونی بأخ لکم من ابیکم، اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ تم لانا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں پورا دیتا ہوں ماپ، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں خوب طرح اتارتا ہوں مہمانوں کو۔ یعنی یہ جو تم نے ایک زائد غلہ جو لیا ہے، یا کچھ زائد غلہ لیا ہے، تو ان میں سے میں کسی کی تحقیق تو کرنے کی میں حق بجانب ہوں نا، کیونکہ میں تو پورا دے رہا ہوں۔ ایک تو تمہیں اخلاقاً یوں بھی میرے پاس لانا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ احساناً بھی اس کو میرے پاس آپ لے آ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو یہ پہلا یا دوسرا اخلاقی زور تھا، اور پہلا حکومتی حکم تھا عزر تحقیق کے۔ تو فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے، اس کا حصہ تو کیا گیا، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر تمہارا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا، تمہاری بھی کوئی بھرتی نہیں ہوگی۔ فَلَا كَيْلَ، اشارہ کر دیا کہ تمہاری بھی کوئی بھرتی نہیں ہوگی، بھر کر نہیں دوں گا، تھوڑا تو دے سکتا ہوں۔ فلا کیل لکم عندی، این ممکن ہے بھائی نبی لائیں تو خالی ہاتھ تو نہیں نہ لوٹانا، بھر کر نہیں دینا تو کچھ تو دے دینا ہے۔ ولا تقربون، میرے قریب بھی نہ آنا، یہ نہیں عام لوگوں کی طرح تمہارے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے گا، میرے قریبی مہمان شاہی مہمانوں کے طور پر تمہاری خاطر مدارت نہیں کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی قالوا سنراود عنه اباہ، کردار کا مزہ تو اس وقت بندہ لیتا ہے، کردار کی چاشنی غصہ ٹھنڈے کرنے میں نہیں ہے، غصہ کو پورا کرنے میں نہیں ہوتی، بلکہ غصہ کو ٹھنڈا کرنے میں ہوتی ہے۔ غصہ کو پورا کر دے تو یہاں پر بندے کو جو لذت اور سکون ملنی ہے، کیا ملنا ہے؟ صرف یہی ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، ورنہ ضمیر تو اندر ہی اندر سے کوڑتا رہتا ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہی نہ، تاکہ ہم لڑتے ہی نہ جی۔ تو لیکن اگر اس کے ساتھ احسان ہو جائے نا، کسی دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ، تو اس میں غصہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور اندر پرسکون بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ غصے کو پی جانے والا حدیث پاک میں بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ غصے کو پی جانا
اس میں اصل مصارع یہ ہے، اصل پہلوان یہ ہے۔ اس لیے کسی کو معاف کر دینے سے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے، جو سکون آتا ہے نا، وہ کردار کی تعمیر میں بڑا مثبت ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ بے شک آزما کر دیکھ لیں، کسی پر بھی آپ کو غصہ آئے یا چھوٹی چھوٹی بات پر آپ معافی مانگتے رہیں، سوری بولتے رہیں، یا معاف کیے جائے گا، معاف کیجیے گا، یا عفواً یوں کہنے کی عادت بنا لینا، تو اس میں جو آپ کو سکون ملے گا، جو آپ کی کردار کی تعمیر ہوگی، آپ کو خود محسوس ہوگا، بنسبت اس بات کی کہ ہر بندے کو کہے اچھا پھر میرے سامنے آپ نے یوں کیا اور وہ کیا، ہر بندے کو ڈانٹتے جھڑکنے۔ اس کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ خود بے سکون زندگی گزاریں گے، اور کسی کے سامنے آپ کہیں جی اچھا میں تو اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہم دیکھیں جی ہم تو سلام بھی سوچ کر کرتے ہیں انا للہ، یہ بندہ خود بے سکون ہوتا ہے، اس کو خود مزہ نہیں آ رہا ہوتا زندگی کا۔ تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے قریب نہ آنا، الفاظ کا چناؤ بڑا عمدہ تھا، یعنی آنا تو صحیح، میرے قریب قرب نہیں پا سکو گے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، کہنے لگے یہ ہے مشکل، اس میں محنت لگتی ہے زیادہ، کا کیسے؟ سنراود عنہ اباہ، ہم خواہش تو پوری کریں گے اپنے باپ کے سامنے، یعنی انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پھسلائیں گے صحیح، تاکہ اب تو کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم اس بات میں ماہر بھی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ تو وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، آپ نے ایک تدبیر قولی اختیار کی نا، اور ایک تدبیر فعلی، کہ قولی تو یہ کیا کہ ان کو تاکیدات کی، اور فعلی یہ کی تدبیر کہ وقال لفتیانہ، اپنے خدمتگاروں کو کہا۔ اس کا مطلب ہے جوانوں کو خدمتگار رکھنا چاہیے۔ بڑھاپے میں خدمتگار اگر کسی کو رکھیں گے تو اول تو آپ اسے کام نہیں کہہ سکیں گے، کام کہیں گے تو اس کے اٹھتے ہوئے اتنی دیر لگ جائے گی کہ آپ کہیں گے میں خود ہی اٹھا لوں۔ تو لہذا لفتیان، اپنے خدمتگاروں کو فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کی پونجی فی رحالہم، ان کے اسباب میں، لعلہم یعرفونہا، آپ کہیں جی اچھا دوسروں سے پیسے اور اپنے لیے پیسے نہیں ہیں کیا؟ تو جی دیکھیں آپ بادشاہ تو ہیں، آپ کا اپنا بھی تو وظیفہ ہے نا، تو اپنے گھر میں بھیج رہے ہیں، کسی اور کے پاس بھیج رہے ہیں، تو اپنا حصہ اپنے گھر میں نہ بھیجیں گے تو اور کہاں بھیجیں گے؟ اپنے سے پیسے تو نہیں نہ لیے جاتے، تو لہذا اپنا حصہ دیا جاتا ہے ساروں کو، پورے گھرانے کا حصہ دیا جا رہا تھا، چاہے لینے والے تھوڑے بھی آتے۔ تو جس طرح کے وہ لینے والے لے کر نہیں آئے، لیکن حضرت نے تو ان کے نام کا بھی دیا، تو اس کا مطلب ہے پورے گھرانے کا حصہ دیا جا رہا تھا، بھائیوں کا بھی حصہ دیا جا رہا تھا۔ تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام اگر اپنے بھائیوں کے لیے اپنا پورا حصہ دے دیں تو کوئی ان پر اعتراض تو نہیں آتا، کنبہ پروری میں تو نہیں آتا۔ اور یہ بھی بات الگ ہے کہ ان سے پیسے نہیں لیے نا، یہ بھی تو جواب بن سکتا ہے، ان سے پیسے نہیں لیے، خود پیسے جمع کرائے ہوں، خود انہوں نے بیت المال میں یا سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرائے ہوں، دونوں جواب پاور والے ہیں۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا، شاید اس بضاعت کو پہچانے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب پھر کر پہنچے اپنے گھر کی طرف، تو ہو سکتا ہے اس بضاعت کو پہچانے، لعلہم یرجعون، شاید وہ پھر آئیں، دو چیزوں کے لیے، یا تو پیسے دینے کے لیے یا پھر دوبارہ غلہ لینے کے لیے پھر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی ہم تو آتے تھے، بھائی کو بھی لے آتے، ٹھیک ہے ساری بات، لیکن ہمارے پاس خرچہ کرایہ نہیں تھا، تو پھر اس کا کیا حل ہوتا جی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ بھی سکتے ہیں، خرچہ کرایہ بھی ان کے پاس ہو، اس لیے بضاعت بھی دے دی۔ فلما رجعوا الی ابیہم،
اب باتوں کا انداز دیکھنا نا جی، یہ کہہ جو رہے تھے انا لفاعلون، ہم اس میں ماہر ہیں. فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب پہنچے اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا، آتے یہ نہیں کہا کہ ابو جی. بادشاہ کہہ رہا تھا کہ تحقیق کی غرض سے اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لانا، کیونکہ ہم تو ساروں کو ایک ایک خاندان کا حصہ دے رہے ہیں، وہ ذرا خاندان سے ہٹ کر ہے آپ کا، تو لہذا اس کا حصہ تو ہم دے رہے ہیں، لیکن لے کر تو اس کو آنا نا. قانون تو تاکہ ساروں کے لیے برابر ہو، ہر ایک کو ان کے بھائی بہن والدین ان کا حصہ مل رہا ہے، تو وہ ذرا تمہارے بھائی بہن سے ہٹ کر ہے، تو لہذا اس کو لے کر آنا. کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آتے ہی جو انداز اختیار کیا نا جی، یا بانا منع من الکیل، ابو جی روک دی گئی ہے بھرتی، نہیں ملے گی نہیں ملے گی. کیوں؟ فارسل معنا. اب وہ کہا، وہ جو بات پہلے کہنی تھی وہ اور اس کی علت بعد میں بیان کی جاتی ہے نا، اب علت کو پہلے بیان کیا اور وجہ بات بعد میں بیان کی. کیوں جی؟ تاکہ اس میں ذرا التفات زیادہ ہو جاتا ہے، تاکہ توجہ تام ہو جاتی ہے کہ بات کو ذرا اسپیشل کر کے لیا جائے، اس کو اگنور انداز میں، بے پرواہی والے انداز میں نہ لیا جائے. فارسل معنا اخانا، سو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، اب تو ہے ہمارا بھائی، تھوڑی دیر کے بعد بنے گا اے نبنا کا سرا کا. کیوں جی؟ باڈی لینگویج بھی بندے کے تاثرات کو بیان کر دیتی ہے. تو ہمارا جو بھائی ہے نقتل، بھرتی لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے پورے نگہبان ہیں. وہی لفاظی جو انہوں نے پہلے کی تھی نا، اب جب کی نا وہی لفاظی تو پچھلا واقعہ یاد آ گیا. اِنَّا لَهُ لحافظون، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کیا فرمایا کیا میں اعتبار کروں تمہارا، هل آمنكم، کیا اعتبار کروں میں تمہارا، علیہ اس پر، الا كما امنتكم، مگر جیسے کہ اعتبار کیا تھا تمہارا، على اخيه من قبل، اسی کے بھائی پر اس سے پہلے. اعتبار کر کے تو نہیں بھیجوں گا، یہ نہیں کہ تمہارے اعتبار پر بھیجوں، اگر بھیجوں گا بھی صحیح تو یہ اعتبار فری کر کے بھیجوں گا. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہتر نگہبان ہے، وہی سب سے بہتر رحمت کرنے والا ہے. یعنی منع نہیں کیا کہ میں نہیں بھیجوں گا، بلکہ کہا اگر بھیجوں گا تو وہ پھر اللہ کی حفاظتوں میں ہوگا، تم اپنی حفاظتوں کے مجھے نہ بتاؤ کہ ہماری حفاظت پر بھیجنا. تو فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پائی اپنی پونجی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، کہنے لگے اے ہمارے ابو جی ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، اور کیا چاہیے، یعنی سفر کرنے کے لیے، اور جو سفر کرنے کے لیے اور ہمیں کیا چاہیے، جو ہمیں پونجی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس اب لوٹا دی گئی ہے. ما نبغی، ہم کس چیز کو اور چاہیں، ہادی بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا، اس کا مطلب ہے وہ توجیہ ٹھیک ہے کہ لعلہم یرجعون، یہ واپس لوٹیں گے خرچہ کرایہ پا کر، نہ یہ کہ دینے کے لیے آئیں گے، کیونکہ کہا ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، یا کہتے کہ ہم نے تو اس کو دینے جانا ہے، دینا بھول گئے، بڑی احتیاط سے دیا ہے جی، کیوں جی غریب بندے کے پاس پیسے تھوڑے ہوں تو بڑے گن کر دیتا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ دیتا ہے، اسے منظر کا بھی پتہ ہوتا ہے، میں نے یوں دیے تھے انہوں نے یوں لیے تھے، تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی وہ بھول گئے. بھائی جب ہم نے ان کو دیے ہیں پوری تحقیق کے ساتھ، تو اب انہوں نے اگر لوٹا دیے ہیں تو پھر یہ ہماری ہی ہے نا. هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا، ہم جائیں گے رسد لائیں گے، ہم ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر کے لیے پورا طعام لے کر آئیں گے. نمیرو
طعام لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ، کیونکہ طعام کا ملنا بھائی کے ساتھ اب مشروط ہو گیا ہے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ لے آئیں گے برچی ایک اونٹ کی۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اگر بالفرض ہمیں نہ آپ نے بھیجا تو پیسے ہمارے پاس ہیں تو پھر ظاہر بادشاہ نے نہ دیا تو کسی اور ذریعے سے ہم لے تو آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک اونٹ پھر بھی کم ہوگا۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک بندے کا سامان تو کم دیا جائے گا، جو کہ ایک اونٹ کی برچی کے برابر ایک بندے کو دے رہے تھے۔ قربان جی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر کہ آنے والوں کے سفر کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ دور دراز سے آ رہے ہیں تو ایک ایک آدمی کو کتنا دینا چاہیے، ساروں کو پلیٹ تو دے نہیں رہے تھے، تو دور دراز جو یومیہ آ سکتا ہے اس کو یومیہ کے اندازے پر، جو عرصہ دراز کے بعد ہے، یوں اگر بادشاہ ہوں تو جی کون غریب رہے جی، تو بڑے آسانی سے، اس کا مطلب ہے ایک اونٹ کی برتی دے رہے تھے، اگر پیسوں سے انہوں نے دیا بعد میں فلا کیل لکم عندی، کہ کوئی بھی تمہارے لیے برتی نہیں ہوگی، پیسوں سے پھر ہوگی، پیسوں سے اگر ہوئی تو پھر ایک اونٹ زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بھائی آ بھی گیا تو ایک اونٹ زیادہ بن جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ برتی تو بہت تھوڑی ہے، یعنی یہ جو ہم لے کر آئے ہیں نا یہ بہت تھوڑی ہے۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں جانا تو پڑے گا، اس کا مطلب ہے دوسری دفعہ جانا تو پڑے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ بھرتی بڑی آسان ہے، کیا مطلب؟ یعنی ہمارے لیے لے آنا، بھائی کو لے جانا، پھر ایک اونٹ پر بھر کر لے آنا، یہ ہمارے لیے پھر آسان ہے۔ دوسرے اس کی صورت قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من اللہ، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، کیونکہ تمہاری حفاظت اور تمہارے اعتبار پر نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت پر بھیجنا ہے نا، تو اللہ کا نام دو گے، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ مجھے دے دو عہد اللہ کے نام کا، کہ لتأتوننی بہ، کہ ضرور پہنچاؤ گے اس کو میرے پاس، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیرے میں آ جاؤ تم سب، تو پھر تم بھی نہیں آ سکو گے تو اس کو بھی نہیں پہنچا سکو گے۔ فلما آتوہ موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، اس کا مطلب ہے اپنی اولاد کو کہیں بھیجنے لگے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی پوری تدابیر تو اختیار کریں، ایسے نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی اولاد کہاں پھر رہی ہے، کہاں چل رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھی ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہو رہی ہے، بس شام کو ہی پتہ چلے نہ جنا، بلکہ پوری احتیاط ہو۔ فلما آتوا موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا اللہ ہماری باتوں پر وکیل کافی ہے، ہم نے جو کہہ دیا اب اللہ ہی مدد کرے گا۔ وقال، چلتے ہوئے تدبیر آپ نے یہ اختیار کی، یا بنی لا تدخلوا من باب وادخلوا من ابواب متفرقہ، تدبیر قولی سفر کی اور اب تدبیر فعلی، فرمایا اے میرے بیٹوں لا تدخلوا، نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہونا کئی دروازوں سے جدا جدا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کی کسی بات سے، ان الحکم الا للہ، کیونکہ سارے فیصلے اللہ ہی کے ہیں، علیہ توکلت، ان تدابیر اختیار کرنے کے بعد میرا بھی بھروسہ اسی پر ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے بھی یہ کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے۔ لہذا اب یہ کیوں منع کیا ہوگا جی؟ واللہ عالم، کیونکہ اللہ نے بھی نہیں بتایا الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی حاجت تھی، شاید اس کی وجہ، عین ممکن ہے جی وجہ یہ ہو کہ اگرچہ یہ یوسف نہیں تھے، یوسف کے بھائی تو تھے، پہلی دفعہ تو سفر میں ان کو
یہ تدبیر نہیں فرمائی، دوسری دفعہ فرمائی، کیونکہ سیٹ ہون رلدا پیا ہے نا۔ پہلے صرف اکیلے یہ بھائی گئے تھے، اب یوسف کا حقیقی بھائی جب ساتھ جائے، اگرچہ سیٹ پورا تو تب ہوتا ہے جب یوسف علیہ السلام ساتھ بیٹھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو مجاورت کا اثر بھی ہوتا ہے، وہ بھی خوبصورتیاں بھی ان کی ہوں، اور پھر بھائی کی خوبصورتی دوبارہ عکس ڈالتی ہے اپنے بھائیوں پر، تو ایک طرح سے ان کی خوبصورتی مزید نکھر جائے گی جب وہ 11ویں ساتھ ملیں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ پھر نصف حسن یوسفی تکمیل کو پہنچ جائے، تو یوں شاید کسی سے برداشت نہ ہو سکے اور وہ پھر کوئی تدبیریں نہ کرنے لگ جائے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن جب باہر طلوع ہوا تو وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ اسی طرح اب دنیا بھی بڑی عجیب ہے، جس بیری پر بیر لگے ہوتے ہیں نا، پتھر بھی اسی کو مارتی ہے جی، دنیا ہے نا جی، اب کیا کریں۔ حالانکہ پتھروں کے قابل تو وہ ہونا چاہیے جو کوئی نفع نہ دے، جو نفع دے تو اس کو پتھر تو نہیں نہ لگنے چاہیے، لیکن دنیا ہے کہ پتھر اسی کو مارے گی جس کے بیر زیادہ ہوں گے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، تو پر میوہ اگر ہو تو اس کا سر ویسے بھی زمین پر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بجائے اس کے کہ تمہاری لوگ دعوتیں کریں، تمہاری عزت و احترام کریں، لوگ تمہیں اپنانے کے لیے کوئی بری تدبیریں بھی کریں گے۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی تھی، عین ممکن ہے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ آپ 11 بندے اکٹھے جا رہے ہو تو سارا علاقہ قحط زدہ ہے، تو وہاں پر لوگ تاڑ میں ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو اس کے جیب میں پیسے شیسے ہوں گے، یہاں پر تو ساروں نے پیسوں کو تیار کر کے لانا ہے، قافلوں میں پیسے تو چھپے چھپے ہوتے ہیں نا، یہاں سے جو گزرے گا تو اس کے پاس کرنسی ضرور جیب میں ہوگی، تو وہ شہر جہاں پر تاجروں کی زیادہ آمد و رفت ہوتے ہیں، وہ جیب کترے اور اچکے وہیں پر اپنے ڈیرے جمائے بیٹھے ہوتے ہیں، لہذا ان کو اتنا بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے جیب میں اتنی رقم ہے، کیوں جی تھوڑا سا اتار چڑھاؤ، زیادہ تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ جیب کترے اتنے شریر ہوتے ہیں کہ جس علاقے سے تاجر بیٹھتے ہیں اور جس منڈی میں تاجروں نے پہنچنا ہوتا ہے، مثلا کسی ضلعوں سے لوگ دور دراز کسی ایک ضلع میں جا کر بڑا مرکز تجارت کا ہوتا ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں نا، تو یہاں کے جیب کترے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے ضلع سے جو بندہ آ رہا ہے اس کے جیب میں اتنے ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی پھر ریٹ لگاؤ، میرا بندہ اس کو اٹھائے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں جی ہم ریٹ لگاتے ہیں، آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، ہم خود یوں جا کر یہ بکتے بکاتے ہیں، اور اگر پیسے تھوڑے نکل آئے تو وہ پھر رقم لوٹانے کے پابند ہوتے ہیں، بھائی یہ کوئی موٹی سامی تو نہیں تھی جو آپ نے بیچی، یہ تو پتلی سامی نکلی۔ تو یہ جیب کتروں کا پورا ایک پلاننگ ہوتا ہے۔ یہ ایک دفعہ سننے کا اتفاق ہوا کہ یہ یوں بیچتے ہوئے بندہ، ایک بندہ بیچارہ جا رہا ہے خود گاڑی میں سوئے ہوئے، اس کو نہیں پتا ہر ضلع سے بکتے ہوئے جا رہا ہے، اگر راستے میں کسی ضلع والی پارٹی نے اس کا صفایا کر لیا تو فابیا، نہیں تو پھر اگلے ضلع کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے پھر اس کو بیچ دیا جائے گا، ہاں جی ہماری پارٹی اب دستبردار ہے، لہذا سامی آ رہی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو اتنے میں بیچتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جیب کترے مرکز تجارت پر جا کر بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اگر ساروں کے جیب انہوں نے اکٹھی صاف کر لی تو پھر کیا بنے گا، لہذا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا عین ممکن ہے یہ ان کے ذہن میں ہو، واللہ عالم جی۔ جو بھی تدبیر ہے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائی تو تھے نا، ان کے لیے تدبیر اختیار فرمائی، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، اس لیے جی اپنے والدین سے کوئی نہ کوئی مشاورت کر کے جایا کریں، یہ نہ کہا کریں، ہو سکتا ہے جی ان کو زندگی کے بہت سارے کردار ان کے سامنے ہو تو آپ کو چلتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ والدین کو کہو جی بس جی تھانوں کیڑا پتہ، بادشاہ لوگوں ہمیں زیادہ پتہ ہے زندگی کا، آپ نے تھوڑے ہی سفر کیے، ہم عقل مند زیادہ ہیں، نہ جی نہ، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ان کی گود کے آپ افراد ہو، لہذا ان کو بڑا پتہ چلتا ہے، آپ سے زیادہ تجربہ ہے، ان سے کبھی کبھی مشورہ بھی لے لیا کریں کہ میں نے یہاں جانا ہے، کوئی آپ کا اس بارے میں کوئی مشورہ ہو تو مجھے بتا دیں۔
تو فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب داخل ہوئے وہاں سے، وَلَمَّا یہ واقعے کا نیا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور اگلی آیت سے بھی نیا حصہ شروع ہو سکتا ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، چونکہ وَلَمَّا دَخَلُوا اور وَلَمَّا دَخَلُوا دونوں کا مطلب ایک ہی تھا، کیونکہ پہلا وَلَمَّا دَخَلُوا ارشاد فرما کے چھوڑ دیا اور اگلی بات کی، پھر اس وَلَمَّا دَخَلُوا کو شروع کیا۔ پہلے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ عَلَى يُوسُفَ، جی تو ابتدا اور انتہا دونوں بتانی تھی۔ ابتدائی غایت یہ بتائی وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب داخل ہوئے وہاں سے، ابتدائی غایت داخل ہونے کی، وہاں سے داخل ہوئے جہاں ان کو ان کے ابو نے حکم دیا۔ انتہائی غایت کیا تھی؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یوسف پر داخل ہوئے۔ ابتدائی غایت داخل ہونے کی اور انتہائی غایت دونوں بتا دی، اس لیے دونوں لمحہ ایک طرح کے ہیں۔ یہ واقعہ یہاں سے نیا شروع ہو رہا ہے، لہذا جی یہ درمیان میں جو سفر ہوا یہ یہاں تک پورا ہوا، بھائی آئے اور گئے اور دوبارہ بھی ان کے پاس آئے، لیکن جب دوبارہ آئے نا اس وقت کوئی حالات اور تھے، وہ کیا تھے جی؟ اب دیکھیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اب جی جس طرح کے ہر واقعہ شروع ہونے سے پہلے ایک لفظ موجود ہوتا ہے، جس طرح کے سائلین وہ جو منکرین ہیں ان کے لیے پچھلا واقعہ تھا، تو یہ سائلین کون سے ہیں جن کے لیے یہ اگلا واقعہ شروع ہو رہا ہے؟ تو اس میں ایک لفظ ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ اہل التوکل کے لیے جو اب سائلین متوکلین ہیں ان کے لیے ایک سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے اگلے واقعے میں۔ تو کیونکہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ہے نا، تو یہ سائلین کون سے ہو سکتے ہیں؟ اگلا واقعہ کن کو زیادہ مفید ہے؟ یہ وہ ہیں جو متوکلین ہیں، لیکن متوکلین بھی کامل ہوں، متوکلین جاہل نہ ہوں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، متوکلین اگر کامل ہونا تو صحیح توکل کرتے ہیں، ورنہ تو وہ بھی تو توکل ہے کہ بندہ اسباب بھی اختیار نہ کرے اور توکل کرنے لگ جائے، نہ اسباب تو اختیار کرے نا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، تو یہ برائے متوکلین، برائے غافلین، برائے سائلین مطلق، برائے جاہلین، برائے منکرین اور برائے متوکلین شروع ہو رہا ہے جی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، نہ تھا فائدہ دینے والے ان کو، سیدنا یعقوب علیہ السلام نہ تھے فائدہ دینے والے ان کو اللہ کی کسی بات سے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جس کو انہوں نے پورا کیا، اور وہ خواہش بھی تو ہم نے ان کو دین کے تابع جو احکام سکھائے تھے اس کے مطابق تھی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، کیونکہ وہ خبردار تھے ان علوم سے جو ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ ایسی باتوں کو نہیں جانتے، یعنی متوکلین کے اندر بھی اشارہ کر دیا، کچھ کامل ہوتے ہیں اور کوئی ناقص ہوتے ہیں، متوکلین بھی اہل علم ہونے چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مَا كَانَ يُغْنِي، نفع تو نہ دیا سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر سے، ما کان یغنی عنہم من اللہ، بچا تو نہیں سکتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے، کیونکہ ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا، جس وجہ سے وہ ان کو بچا رہے تھے، ان کا گرفتار ہونا مقدر ہو چکا تھا کہ آگے ان کے لیے کوئی مسائل تو کھڑے ہونے ہیں، لیکن وہ سارے تعمیری تھے، فوائد والے تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب داخل ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام پر، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے پاس ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو،
ساروں کو الگ الگ رہائش دی، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، یہ شاہی مہمان ہیں، اس میں بھائی کو ذرا ایسی رہائش دی جو اپنے قریب تھی۔ فرمایا قال انی انا اخوکا، فرمایا میں ہوں تیرا بھائی، فلا تبتئس، غمگین نہ ہو ان کے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں، پہلے سے جو یہ کرتے آ رہے ہیں ان کے کاموں سے غمگین نہ ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی باتیں بتائی ہوں کہ میرے ساتھ بھی اس قسم کی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، تو کسی مقرر نے یوں بھی کہا ہے کہ جی وہ سفر کے حالات بھی انہوں نے سنائے کہ یہ میرے اوپر جو ہے نا جملے کستے آئے ہیں، ہائے دیکھو بڑا بادشاہ کا بلایا ہوا، تو یہ میرے اوپر یہ تو یہ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، حاشیے چڑھانے کے لیے ہوتی ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہو جی، تو عین ممکن ہے ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہوں، اللہ عالم، جو بھی تھا ایسا تھا۔ تو فرمایا غمگین نہ ہونا، بما کانوا یعملون، جو کام انہوں نے کیے ہیں، یا کہیں میرے ساتھ جو کام انہوں نے کیے ہیں، تو آپ غمگین نہ ہوئیں۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب تیار کر کے دیا ان کو ان کا سامان، جعل السقایہ، رکھ دیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے، السقایۃ، پینے کا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، اچھا کیوں رکھا جی سامان؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تم اپنا پیالہ رکھ دو، لقد کذالک کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر کی، کیوں جی ہم نے کہا تم نے صرف پیالہ رکھنا ہے، پھر کیا کریں گے؟ ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو ضرور، کیونکہ تمہارے علاوہ اس جگہ پر اور کوئی نہیں تھا۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہنے لگے واقبلوا علیہم، ان کی طرح منہ کر کے، راہ چلتے ہوئے چور جو ہوتا ہے نا تو وہ بات کو اگنور کر کے جواب دیتا ہے، نہیں نہیں بھائی میں نے نہیں اٹھایا، اور جو چور نہیں ہوتا نا وہ تو پورا متوجہ ہو جاتا ہے، وہ بھائی خیر ہوئے خیر ہوئے، تو یہ بھی انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چور ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو یہ جو انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں نا، محکمے والے، انویسٹیگیشن کرنے والے، تو وہ ابتدائی حالات اور ابتدائی جملوں سے ہم فوراً گئے تو انہوں نے کیا ری ایکشن دیا، یہ بھی ان کو اپنی کاپی میں لکھنا پڑتا ہے، کیوں جی کہ جو مجرم ہوتا ہے نا وہ پورا ری ایکشن دیتا ہے، بھائی فلاں بندہ قاتل ہے، اور کہاں ہے جی، اس کی مخبری ہو گئی وہ فلاں جگہ سویا ہوا ہے، قتل کر کے گیا اور فلاں جگہ سوئے ہوئے، جیسے اس کو جگاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ابھی اس کے انداز سے بھی پتہ چلے گا، اگر وہ آرام سے ایسے ایسے اٹھتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس نے کیا شیعہ تو نہیں ہے قتل اس کے اوپر ویسے کسی نے درخواست، اگر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے نا ڈر کر تو کہتے ہیں ہاں جی کوئی لگتا ہے دال میں کالا ہے، تو اس کی ابتدائی حالات کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ اقبلوا علیہم کا معنی بڑے خلوص اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے پورا ان کی طرف توجہ ہوئے، کہا جی ماذا تفقدون، خیر ہوئے کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہنے لگے ہم نے بادشاہ کا پیمانہ گم کیا ہے، اور یہ تو حفیظ علیم بادشاہ ہیں، یہ تو ہر ایک کو پوری پوری ماپ دیتے ہیں، ان کا تیار کردہ پیمانہ تو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ اب گم ہوا پیمانہ، رکھا کیا تھا؟ پیالہ، سقایا، اب ایک ہی چیز میں بھر بھر کر دیں اور اسی میں پانی پئیں، یوں تو نہیں ہوتا نا، صاف شفاف چیز میں پانی پیا جاتا ہے، تو چونکہ تو اس سے وہ ساری تقریر حل ہو گئی کہ آپ نے پیالہ رکھا اور پھر قافلے والوں کو چور بھی کہا، تو آپ نے تو نہیں کہا نا، آپ نے تو صرف پیالہ رکھا، جو چیز گم ہوئی ہوگی وہ تھی صواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ، قدرتی وہ کہیں گم ہو گیا، واللہ عالم، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تدبیر ہم نے کروانی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جی سارے، تو اللہ کریم نے پیالہ ادھر رکھوایا اور گم کس چیز کو کروایا؟ صواع الملک کو، صواع اور چیز ہوتی ہے، سقایا اور چیز ہوتی ہے۔ اس سے یہ اشکال نہیں رکھے گا کہ کم از کم یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت کو تو یوں نہیں کرنا چاہیے نا، دیکھو جی کوئی اور ترتیب ہونی چاہیے، بیچاروں کو چور بھی کہلوا رہی ہیں، اور دیکھو جی حضرت نے تو نہیں فرمایا، وہ جس نے جو چیز گم ہوئی ہے
انہوں نے تو پھر کہنا ہی ہے، قافلے میں اور تو کوئی نہیں تھا، ایک ہم تھے، ایک بادشاہ تھا اور ایک یہ قافلہ تھا، اور وہ گم ہو گیا ہے۔ اور وہ پیمانہ اتنا قیمتی ہے کہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو بھی اس کو لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا۔ وہ پیمانہ ہی ایسی چیز ہے، سارے بنا ہی نہیں سکتے اس کو، اب کیا کرے؟ حالانکہ پیالہ تو ساروں کے استعمال کی چیز ہوتی ہے، ایک نہیں تو دوسرا مل جائے گا۔ تو پیمانہ ایک ایسی چیز تھی کہ کافی مہنگا ملتا تھا، اور اوپر سے مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، کام چل رہا ہے، مستری بنا کر نہیں دے رہے۔ تو جو بھی معاملہ ہے وہ چیز اتنی مہنگی ہے کہ صرف لے آنے والے کو بھی ایک حمل بعیر وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں ہوں اعلان کرنے والا اس کا ضامن، میں اس کو لے کر دوں گا۔ قالوا، تو کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں تو پہلے معلوم ہے، اللہ کی قسم، واللہ باللہ، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے تاللہ کا، یعنی تمہیں تو بڑی قسموں کے بعد یقین ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ ملک میں فساد کریں۔ بھئی تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تو عین ممکن ہے ان کے اخلاقیات سے، یا انہوں نے جو رقم لوٹائی ہے، یا بادشاہ کا کہنا مانا ہے، بھئی ان کرداروں سے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے پہلی والی رقم کے بارے میں بھی تمہیں بتایا ہے، چور یوں تو نہیں بتاتے، اتنا تو تمہیں بھی پہلے سے پتہ ہے نا۔ تو یہ مطلب ہے کہ تمہیں پہلے سے پتہ ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، اب تو ہے ہی اسی طرح، ہم نے تو پہلے بھی کبھی چوری نہیں کی، ما کننا سارقین، ہم تو پہلے بھی ایسے کوئی چور شور وہاں تو نہیں ہے، ہم تو اپنے علاقے کے بڑے اچھے خاندان سے اور نبی کے زیر پرورش رہنے والے مشہور ہیں۔ وما کننا سارقین، اچھا جی، قالوا فما جزاء، مکافات عمل آ جاتی ہے نا جی، کہ بعض اوقات بندہ چور ہوتا نہیں ہے لیکن کہہ دیا جاتا ہے اس چوری کی وجہ سے جو پہلے کی ہوتی ہے، پیغمبر کو پیغمبر سے چرایا ہے، یہ کوئی چھوٹی چوری تھی، ما کننا سارقین، اغوا کیا ہے جی، کڈنیپر بنے، تو پھر یہ چور سے تو زیادہ درجہ ہے نا، وما کننا سارقین۔ تو یہ بعض اوقات مکافات عمل اللہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جس وقت بندہ نیک ہوتا ہے، پچھلی غلطی کا ازالہ نہیں ہوتا، اس وقت بھی پکڑ تو آ سکتی ہے نا۔ قالوا فما جزاء، انہوں نے کہا اچھا کیا سزا ہونی چاہیے اس کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے۔ قالوا جزاؤہ، شرعی مسئلہ بھی بتا دیا انہوں نے جی، فقیہ تھے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے اس کی جزا، اس کی سزا یہ ہے کہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے اسباب میں، جس کے سامان میں وہ چیز پائی گئی، وہ فہو جزاؤہ، وہ بندہ خود اس کا بدلہ بن جائے، بس اسی کو ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں چوروں والے، ظلم کرنے والوں کو، ظالمین جو چوری والا ظلم کرتے ہیں، ہماری شریعت میں یہی مسئلہ ہے۔ اب یہاں کیا قانون چل رہا ہے؟ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہاں تو دین الملک چل رہا تھا اور جبکہ وہاں دین الہی چل رہا تھا، تو اب یہاں قانون بادشاہ کا چل رہا تھا، تو فرمایا ٹھیک ہے تمہاری شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ فبدأ بأوعیۃ قبل وعاء، شروع کیا کس نے؟ ڈھونڈنے والے نے، مؤذن نے یا سیدنا یوسف علیہ السلام نے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جی۔ فبدأ بأوعیۃ قبل وعاء، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، یا یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے پہلے انہوں نے ان کے سامانوں سے شروع کیا۔ ثم استخرجا، آخر اس کو نکالا، من وعاء اخیہ، سعاء کو نکالا یا سقایا کو نکالا؟ کس چیز کو نکالا جی؟ ہا ضمیر کس کی طرف راجع ہو سکتی ہے؟ سقایا کی طرف نا، تو سقایا کو نکالا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے، سقایا گیا تھا تو سقایا کو نکالا۔ تو سوا اور سقایا ایک
نہیں ہوتا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کر کے دی یوسف کو، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ تو نہ تھے پکڑ سکتے لے سکتے اپنے بھائی کو فی دین الملک، اس بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، یوں کر کے یعنی ان کی غلطی بھی نہیں ہوتی اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، ان کی چاہتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه، کہنے لگے ہاں بھائی شرمندگی تو ہوئی نا، کہا تو تھا ان نے ما كنا تاللہ ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اپنا مقدس لباس سامنے رکھا ان کے کہ ہم تو بڑے مقدس لوگ ہیں، تو اب چوری جب نکلی تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے نا، یہ تو کر سکتا ہے، یہ جو اس نے کیا ہے نا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی اسی طرح پہلے ایک چوری کی تھی۔ اب جی فأسرها یوسف، آہستہ کہا یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی اپنے جی میں، ولم یبدها لهم اور ان کو وہ ظاہر نہ کیا، قال انتم شر مکانا، آتا کہ سر نال ویدیا نیک تو بن گئے ہو لیکن شر مکانا، زبان تو اسی طرح چل رہی ہے، تم بدتر ہو درجے میں، یہ آہستہ کہا۔ یا پھر فأسرها کا معنی کہ زور دے کر اس کو چھپایا کہ میں کوئی ری ایکشن ظاہر نہ کروں کہ اس بات پر، وہ بالکل اجنبی بن کر کھڑے رہے، حالانکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف بولا جا رہا تھا۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، مجھے چور کہہ رہے ہو، اللہ کو تو خوب پتہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو، وہ کیا معاملہ تھا یا کیا نہیں تھا، جی اللہ کو تو خوب پتہ ہے نا تم جو کہہ رہے ہو۔ اسرائیلی روایت میں کہتے ہیں آتا ہے کہ ان کی جو ہے نا پھوپھی کے زیر پرورش تھے، ادھر رہتے تھے کچھ دنوں کے لیے، تو باپ نے کہا جی ان کو واپس بلا لو میرے پاس آ جائے، تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے تدبیر یہ کی کہ ان کے کرتے کے اندر کوئی چیز چھپا دی، اور جب یہ جانے لگے تو کہا دیکھو دیکھو میری چیز گم ہو گئی ہے، یہ تو اس کے پاس سے نکلی ہے، قانوناً اگرچہ یہ بچہ ہے مزید تو کوئی حد نہیں لگے گی، لیکن میرے پاس تو اس کو رہنا چاہیے نا قانون کے مطابق، تو لہذا وہ جی پھر رہنا پڑ گیا۔ تو پھوپھی نے کچھ عرصہ مزید اپنے پاس رکھ لیا تدبیروں کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جو بیری بیر دیتی ہے پتھر بھی وہیں لگتے ہیں، لہذا اس درخت کو چاہیے کہ اگنور کرتا رہے ساری چیزیں، کیونکہ وہ اس کے مرتبے کی بلندی پر دال ہوتی ہیں چیزیں۔ تو عین ممکن ہے جی یہ قصہ ہو، یا بہرحال جو بھی ہے کوئی چیز ایسی تھی جو ذمے لگائی گئی سیدنا یوسف علیہ السلام کے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، غلطی کا اعتراف ابھی تک یہ نہیں کر رہے۔ عین ممکن ہے انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو چور سمجھا ہو باپ کی محبت کا، کہ باپ کی محبت جو ہمارے حصے کی تھی نا وہ بھی خود سمیٹتا ہے، تو اس چوری کی وجہ سے ہم نے اس کو دور کیا ہے، ہم اس تعویل کی وجہ سے محق ہیں، ہم کیا ہیں محق ہیں، ابھی تک اس غلطی کا اعتراف نہیں کر رہے۔ تو فرمایا قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزتوں والے، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے،
اس کے بغیر نہیں رہتا۔ فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو اس کے جگہ لے لیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں دل سے نیکی کرنے والا۔ باپ تھا نا جی، باپ سے روز روز روتا، نہیں دیکھا جا رہا تھا ان سے، یوسف کے تذکروں سے ابھی تک وہ خالی نہیں ہوئے، آج دوسرے غم ان پر آ جائے، بس اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے۔ قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کو لے لیں اس کے علاوہ اس کو لے لیں جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے، جس کے پاس سامان ملا ہے اسی کو ہی لیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو لیں۔ انا اذا لظالمون، ہم تو ضرور بے انصاف ہوں گے، یہ تو بے انصافی ہے، کسی اور کو پکڑ لینا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اس کا مطلب ہے تعویلوں میں بڑے ماہر تھے، حلال حرام کی فکر بعد میں ہوتی، تعویلیں نکال آتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بندہ تعویلوں کے دروازے کھول دے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو چور بھی بنا دے گا، اور تعویلوں کے دروازے جب کھول دے تو چور کی سزا کو ختم بھی کروا دے گا۔ تو یہ تعویلوں کے دروازے ہیں جی۔ تو انہوں نے کہا نا جی، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب نا امید ہوئے اس سے، خلصوا نجيا، اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو۔ قال کبیرهم، کہا ان کے بڑے نے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، یعنی معلوم تو ہے نا، حمزہ تقریر کے لیے، کیا تمہیں معلوم تو ہے نا، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے ابو نے تم سے لیے ہیں قسم اللہ کی، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور تمہیں معلوم تو ہے نا جو پہلے تم زیادتی کر آئے ہو یوسف کے حق میں، یہ بھی تمہیں معلوم تو ہے نا۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، نہیں چھوڑوں گا میں اس ملک کو حتیٰ کہ حکم دے میرے لیے میرا باپ، اب وہ حکم دے تو میں سامنا کروں گا، ورنہ اس حالت میں سامنا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، وہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے باپ کی طرف، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کہو اے ابو تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ نحفظ اخانا، پہلے کہا تھا ہمارا بھائی ہے، اب کہنے لگا ہمارا بھائی تو تھا، اب آپ کا بیٹا ہے۔ ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی۔ وما شہدنا الا بما علمنا، کیونکہ بندہ اپنے باڈی لینگویج کو اسی طریقے سے استعمال کرے، اپنی زبان کو جس طرح کے اس کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ کیا ہے نا، کسی نے سامان کہیں سے ملا نا کسی کو، تو انہوں نے کہا جی ہمیں سامان ملا، انہوں نے کہا جس نے سامان اٹھایا انہوں نے کہا ہمیں ملا، ہمیں نہیں مجھے ملا، لہذا یہ سامان میرا ہے تمہارا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گئی نا آگے تو سامان ڈھونڈنے والے سامنے آ رہی تھی، پولیس انہوں نے کہا جی ہمارا سامان گم ہو گیا ہے کچھ اس قسم کا، ہم تمہیں چیک کریں گے۔ وہ سامان اٹھانے والے نے کہا ہم مارے گئے، اس نے کہا ہم کیوں مارے گئے، اب تو مارا گیا جی۔ تو اپنی زبان کو اپنے مفاد پر جو فٹ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے، دوسروں کو اپنائیت سے دور کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے نقصان تو ہوگا۔ تو اپنائیت میں یہ ہے کہ نفع نقصان میں ساروں کو شریک کرے اکٹھا۔ یہ کیا جی کہ کھانے کا ٹائم ہے تو خود دو، اور جب کام کرنے کا ٹائم ہے تو سارے۔ یا ابانا ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے جو قسمیں اٹھائی تھی نا اللہ کے نام کی، وہ جو اٹھائی تھی تو ہم نے اپنی خبر کے مطابق کہی تھی کہ لتأتونی بہ الا ان یحاط بکم۔ اب یحاط بھی پورا نہیں ہوا، صرف اسی پر احاطہ ہوا ہے،
تو اب ہم نے جو قسمیں اٹھائی تھی تو اپنے علم کی اٹھائی تھی نا. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور غیب کی باتوں کا تو ہمیں کوئی دھیان تک نہیں. غیب کی باتوں کا ہمیں کیا پتہ کہ یوں بھی ہونا تھا. لہذا وما شہدنا الا بما علمنا، پچھلی بات کی قسم کی عذر بیان کر رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تیرے نے چوری کر لی ہے، مانے یا نہ مانے. اب اگر اس کا کردار اچھا ہے، ظاہر ہے آپ کے سامنے ہمارے سامنے اس کا کردار تو ٹھیک ہے، ایسا ہے تو نہیں، لیکن ہم تو صرف ظاہر کی باتوں کو دیکھتے ہیں. ما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے اسی چیز کا مشاہدہ کیا جو ہمارے سامنے ہوا. جی ہمارے سامنے جو بات ہوئی ہے، اندرون خانہ کیا ہے، کسی اور نے رکھا ہے اس کے سامان میں، یا کیا ہوا تھا اس نے نہیں رکھا. وما كنا للغیب حافظین، تو اس آیت کے سارے افراد ہیں. واسأل القرية التي كنا فيها، پوچھ لیجیے اس بستی سے جس میں ہم تھے. بستی میں بھی یہ بات مشہور ہے. والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجیے جس میں ہم آئے ہیں. قافلے والوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچ بولنے والے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو لگتی ہے تمہارے اپنی جیوں کی بات، کہ تمہارے اپنے جیوں نے یہ کام کر لیا ہے. بیٹا چوری کرے یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح جس طرح کہ یوسف مر نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے دونوں اپنے تربیت یافتہ ہیں. فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے، اب کوئی اور کام تو ہو نہیں سکتا. عسى الله أن يهديني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ ساروں کو میرے پاس لے آئے، تیرے بڑے بھائی کو بھی لے آئے، بنیامین کو بھی لے آئے، اور یوسف کو بھی لے آئے. عسى الله، امید ہے، انه هو العلیم، وہ اللہ خبردار ہے کب لائے گا، حکیم بڑی حکمتوں والا ہے کیسے لائے گا. وتولى عنهم، ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے. اب جس بنیامین کو رونا چاہیے تھا، وقال یا اسفا علی یوسف، اب وہ پچھلا غم پھر تازہ ہو گیا، کہنے لگے اے افسوس یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہی یوسف کی ایک نشانی تھی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سفید ہو گئی آنکھیں اس کی غم سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، سو وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. غم ایک ایسا تھا کہ باہر نکالنا بھی مفید تو نہیں تھا، کون کیا کرتا، اور اللہ یہ غم کسی کو نہ دے. جی میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ غم تو وہ ہے جو مقام نبوت مشکل سے جھیل رہا تھا. جی فوا کظیم، اور جس کی اولاد گم ہو جائے. جی اوئے ہوئے ہوئے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کا بچہ عرصہ سے گم ہو گیا. جی اس کے چہرے کے انداز اور اس کے بولنے سے بھی رونا آ جاتا تھا. وہ تو نہیں روتا تھا، رو 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 کر تھک گیا ہوگا، لیکن اس کے زبان کے جب وہ بولتا تھا نا تو بندہ سمجھتا تھا کہ اتنا دکھی بولتا ہے کہ بندہ رونے لگتا ہے. عجیب دکھ ہوتا ہے. جی بہرحال اگر یہ دکھ آ بھی جائے نا، مومنوں کو چاہیے کہ وہ یہ تسلی رکھیں کہ ہم اپنے بیٹے کے باپ ضرور ہیں، خالق نہیں تھے، خالق مالک رازق نہیں تھے. جو اللہ جنگل کے کیڑے مکوڑوں کو پال سکتا ہے، ہمارا بیٹا بھی اسی کے پاس ہے، تار وہیں سے ہل رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے، لہذا اصل گیم وہیں سے ہے. جی اللہ کریم بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، قالوا، کہنے لگے تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، اللہ کی قسم تو نہیں چھوڑے گا یوسف کے تذکرے کو. تفتو تذکرو، افعال ناقصہ لگائے، تفتو تذکرو، نہیں چھوڑے گا تو یوسف کے تذکرے کو. حتیٰ تکون حردن، حتیٰ کہ تو کھل جائے، او تکون من الحالکین، یا ہو جائے تو مردہ.
یا فوت ہو جائے یا اتنا غمگین ہو جائے کہ رونے کی طاقت بھی تیرے اندر نہ رہے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمایا سوائے اس کے تو میں اور کچھ نہیں کر رہا کہ میں اپنے اضطراب بے چینی کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں، وحزنی اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ بھی وہی بے چینی، اضطراب، اپنا بکھرا ہوا ہونا، یہ عربیت ہے جی سورہ یوسف کی۔ جی اپنے میں کتنا بکھرا ہوا ہوں، کتنے افکار خیالات میرے جدا جدا مجھے آتے ہیں، اس سارے کے غم کی شکایت اللہ کے سامنے تو رکھ سکتا ہوں۔ ایک وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ضرور ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ اللہ نے اسے نبی بنانا تھا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹوں جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور نا امید نہ ہونا اللہ کی مہربانی سے، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، نا امید ہو جانا تو کافروں کا کام ہے۔ یعنی اللہ سے نا امید ہونا تو ظاہر ہے کفر ہے، اللہ سے نا امید تو بندہ نہ ہو۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، جیسے ہی فَلَمَّا دَخَلُوا، پھر جب داخل ہوئے، کہنے لگے یا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، یہ واقعے کا تسلسل ہے کیونکہ فا آئی ہے نا۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، کہنے لگے اے عزتوں والے، مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے بڑی سختی۔ ایک تو مال کی سختی، اللہ رحم فرمائے، اور دوسرا گھر کے اندر جو غم کے سائے منڈلائے ہوئے ہیں، ایک بندے پر غربت کا رونا ہو اور دوسرا غم کے سائے منڈلا رہے ہوں، خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں، تو یہ بڑی شدت کے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ کریم یہ حالات کسی کو نہ دے۔ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، لہذا ہمیں ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اب وہ چولہے کا غم کھاتا ہے، یہ بچوں کا رویا نہیں دیکھا جاتا۔ جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل، لے کر آئے ہیں ہم پونجی ناقص، پہلے تو پوری تھی لیکن اب وہ بھی خرچ ہو گئی ہے کچھ امور میں، مزجات کو جو ناقص بچی ہے وہ لے کر آئے ہیں، اگرچہ پونجی ناقص ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں پوری بھرتی دینا، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر خیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ بدلے دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب چونکہ درد اپنے گھر کا سامنے آیا نا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی اجازت مل گئی اللہ کریم کی طرف سے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تمہیں خبر ہے جو تم کرتے آئے ہو یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ اب انہوں نے دیکھا یوسف کا نام پہلی دفعہ یوسف کے منہ سے نکلا ہے، تو اب ظاہر ہے کچھ وہ جو اوپرے پن تھے وہ اب دور ہونے لگ گئے، کہ لوگ تو شاید پہلے بھی کہتے ہوں کہ تم شام سے آنے والوں تم بادشاہ کی طرح لگتے ہو، لوگ تو شاید بھائی تو تھے نا کوئی اثرات تو مل جاتے تھے، لوگ پہلے بھی تھے، اور پھر ان کو قربت کا مل جانا بادشاہ کا، لوگ پہلے بھی کہتے ہو کہ نہیں تو سر رشتہ دار تو نہ ہو جی بادشاہ کے، تو لوگ پہلے بھی کہتے تھے، تو ہم کہتے تھے نہیں جی ہم ایسے نہیں ہیں۔ جب یہ خیالات پہلے بھی ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام کا نام یوسف کی زبان سے پہلی دفعہ سننے کو ملے گا تو وہ الفاظ تو اسی طرح ہی نکلیں گے نا جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا کرتے تھے یوسف کے لفظ۔
یوسف هل علمتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تھے تم نہ سمجھ. قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا تو یوسف ہے؟ سچ تو ہی یوسف ہے. شیخ الہند کا معنی سچ تو ہی یوسف ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، کہا میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. دیکھو جی، جب بندہ عجز کی انتہا کر دیتا ہے، رونے دھونے کی انتہا کر دیتا ہے، عجز کی عاجزیوں کی انتہا کر دیتا ہے، تو اسے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ چھت پاڑ کے بھی اللہ دے گا. جی ابھی جو ملنے والا ہے، چند منٹ پہلے جو اپنی روزی روٹی کا رونا رو رہے تھے، اب شاہی فرد کے شاہی افراد میں شامل ہونے لگے ہیں. فرمایا قد من اللہ علینا، اس لیے اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا. اللہ کبھی اتنا دیتے ہیں کہ بندہ سنبھالنے سے بھی رہ جاتا ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ قانون قدرت یہ ہے، انہ من یتق ویصبر، جو بھی کوئی تقوی اختیار کرے اور حق پر ڈٹ کر رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نہیں ضائع کرتا اجر دل سے نیکی کرنے والوں کا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے قسم ہے اللہ کی، اللہ نے تجھے ہمارے اوپر پسند کر لیا ہے. لقد آثرک اللہ، اللہ نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے ہمارے اوپر. پہلے تو ابو پسند کرتے تھے نا، اللہ نے بھی پسند کر لیا ہے آپ کو ہمارے اوپر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تھے چوکنے والے، کہ پسندیدہ کو غیر پسندیدہ بنانے کی ہم نے جو تراکیب اختیار کی اس میں خطا کی ہم تھے چوکنے والے، کہ ہم آپ کی ترجیحی امور کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو اور زیادہ بڑھ کر آیا، یوں ہم چوک ہو گئے. قال لا تثریب علیکم اليوم، آخر بڑے بھائیوں کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا جی. بڑے بھائی تھے اور پیغمبر تو ہیں لیکن احترام بچا لا رہے ہیں. فرمایا یہ تذکرہ بھی نہ کرو میرے سامنے، آج کے بعد یہ تذکرہ بھی نہیں ہوگا. لا تثریب علیکم اليوم، ہم بس اس قرآن کی عربیت کے قریب تو پہنچ سکتے ہیں، ورنہ قرآن کی عربیت جیسے کہ شروع میں بتایا عربین کے اندر کہ اتنی وسیع ہے کہ یہ اشاروں اور کنایوں کو لفظی جامہ پہنا دیتی ہے، اور مزاج جو اندر کے ہوتے ہیں ان کی عکاسی کو بھی لفظی شکل دے دیتی ہے. عربی ایسی وسیع چیز ہے جی. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کوئی الزام نہیں، کسی قسم کی کوئی پوچھ نہیں، کوئی تذکرہ تک نہیں ہوگا. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، وہ اللہ بہتر ہے سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا. اچھا جی، ابو کا سناؤ. کہا جی ابو تو جس دن کہ آپ کی قمیص لے کر گئے اس دن سے رونا شروع ہے، اور آج تک وہ مسلسل آپ کو یاد کرتے آئے ہیں اور ان کی بینائی بھی کمزور ہونے لگ گئی ہے. کہا اچھا اگر ایک قمیص یہ کر سکتی ہے تو دوسری قمیص لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیص ہنسا بھی تو سکتی ہے، اگر ایک قمیص رلا سکتی ہے تو لے جاؤ میری یہ قمیص. فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا، کیوں جی الجزاء من جنس العمل، تو قمیص نے رلایا تھا نا تو قمیص ہی ہنسا کر آئے گی. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا، ڈال آؤ اسے اپنے ابو کے چہرے پر. یاتی بصیرا، لوٹ آئے گا دیکھنے والا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، لے آنا تم سارے اپنے گھر میرے پاس. ابو کی بینائی لوٹ آئے گی، تم سارے اپنے گھروں کو لے آنا میرے پاس، یہیں رہیں گے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. سو یہ قصہ بھی تمام ہوا. کن کا؟ متوکلین کا قصہ تھا. متوکلین بھی اہل دیانہ ہوں، جاننے والے ہوں،
تو ان کے لیے اللہ کتنی راہیں کھولیں گے. اپنے اسباب اختیار کریں اور متوکلین باقی اپنے اللہ کی. تو یہ سائلین من المتوکلین تھے. اب جی کون ہے جی؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. اب ان متوکلین کے کوئی خواص ہیں. اہل اللہ فی ارضہ، جو اللہ کے اہل ہوں گے. یہ ان سائلین کے جواب میں الاحادیث الالہیہ شروع ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں لفظ ہے نا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. تو یہ جی متوکلین میں جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کا اہل ہیں، اب اللہ ان کے لیے کچھ اس واقعے کے اندر چیزیں رکھیں گے. ان کے بہت سارے سوالوں کا جواب ہوگا. کیا ہی مزدار صورت ہے جی. تو اس میں الاحادیث الالہیہ، اگر کوئی کہے اللہ ہمارے ساتھ باتیں نہیں کرتا تو اسے چاہیے سورہ یوسف پڑھ لے. اللہ ان کے لیے بہت کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں. تو غافلین کے لیے بھی باتیں ان کو جگا کر بتائی جا رہی ہیں. سائلین کسی قسم کے آ جائیں ان کے لیے بھی جواب موجود ہیں. اگر جاہل ہوں تو ان کے لیے علم کا سامان موجود ہے. اگر منکر ہوں تو ان کے لیے دلائل بہت سارے موجود ہیں. اور اگر متوکلین آ جائیں تو ان کے لیے بھی سامان عبرت موجود ہے. اور اگر اہل اللہ خواص چاہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ باتیں کرے تو آئیں جی ان کے لیے باتیں ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. کسی طریقے سے کوئی اپنا لب استعمال کرے ان قصص میں اس کے لیے بڑی تعبیرات موجود ہیں جی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. یہ تو خواص شروع ہو گئے جی. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ. اور جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، فرمایا ان کے ابو نے، انی لاجد ریح یوسف. خواص کے تذکرے ہیں جی. تو خواص کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تعبیرات رکھی. ولما سے اب نیا واقعہ شروع ہو گیا. قال ابوہم، فرمایا ان کے ابو نے، انی لاجد ریح یوسف. مشرکین اگر یہاں پر تعبیر دلیل بنائیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھا نا شفا دے رہی تھی، تو متوکلین نیک لوگوں کے متبرکات سے استعانت کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، چوک رہے ہو. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی کیا اپنی کوئی قمیض نہیں تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے شفا مل رہی ہے تو اپنی قمیض بھی تو تھی، تو وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اور بیماری بھی کس کو لگی ہے، تکلیف بھی کس کو لگی ہے؟ پیغمبر کو لگی ہے. تو پھر نافع زار تو یہاں صرف اللہ موجود ہیں. اور اگر صرف قمیض کا ہی کمال ہوتا نا تو ایک قمیض وہ بھی تھی جو رلا کر آئی ہے، پھر کیا کہو گے؟ تو لہذا یہ کچے استدلال بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو جی پہنچے ہوئے لوگ تھے نا، ان کو خوشبوئیں تو آ گئی نا، قمیض چلی تو خوشبو آ گئی، اور پورے یوسف ساتھ کنعان کے کنویں میں موجود تھے تو وہاں خوشبوئیں نہیں آئیں کیا؟ تو لہذا دیکھ لیجئے جی. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. جیسے ہی قافلہ جدا ہوا فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بوڑھا بہک گیا نہ سمجھو تو، بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کرنے والا بوڑھا نہ کہو نا، تو مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. کیونکہ جو افکار اور خیالات ہوتے ہیں نا وہاں خوشبوئیں نہیں آتی، بلکہ وہاں پر محبوب کی تصویر بنتی بگڑتی نظر آتی ہے. علمت فقامت فحیت ثم ودعت کاد النفس تضحکو. کس طرح آتا ہے آپ کا شعر؟ تو جی وہاں پر خوشبوئیں نہیں آتی بلکہ کیا ہوتی ہیں؟ تصویریں بنتی بگڑتی، اپنے قرب یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب خوشبوئیں آ رہی ہوں نا تو یہ کمال کسی اور چیز کا ہے، یہ بہکی باتوں کا اشارہ نہیں ہوتا. لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. کہنے لگے اللہ باللہ تاللہ
آپ تو اپنی پرانی غلطی پر ہیں، وہ آپ کو وہی خیالات افکار آ رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب آ پہنچا خوشخبری سنانے والا، مل گیا یوسف، القاہ علی وجہہ، ڈال دیا اس کے کرتے کو، ان کے کرتے کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرا، لوٹ کر آ گیا دیکھنے والا بن کر، فرتدہ لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا بن کر، قال الم اقل لکم، فرمایا کہا نہیں تھا میں نے تمہیں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ کہاں کہا تھا جی؟ وہ آیت نمبر 86 میں گزر چکا ہے نا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہا تھا نا میں نے تمہیں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہنے لگے اے ہمارے ابو ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے، معاف کروا دیجئے، انا کنا خاطئین، ہم تھے چوکنے والے، ہم نے کہا تھا یوسف کو گم کر دیں گے، وہ تو اور زیادہ بڑا بن کر آ گیا، انا کنا خاطئین۔ مفسر ابن کثیر نے ایک روایت یہاں لکھی ہے کہ جب خوشخبری دینے والے نے آ کر خوشخبری دی نا کہ یوسف مل گیا، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، علی ای ملت، کس دین پر تھے، کیونکہ انبیاء کو اصل فکر تو دین کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پر تھے، تو پھر انہوں نے الحمدللہ پڑھی اور ان کو قمیص بھی مل گئی۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا بیٹوں کو کہ سوف استغفر لکم ربی، سوف حضرت شیخ الہند نے مانا کیا دم لو، استغفر لکم ربی، بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے۔ بھائی بیٹھ تو لو، آرام تو کر لو، خوشخبریاں آ گئی ہیں، کچھ سانس تو لے لو، دعا مانگوں گا، سوف استغفر لکم ربی، ضرور ان قریب ہو تمہارے لیے تمہارے رب سے دعا مانگوں گا۔ این ممکن ہے کسی خاص وقت میں دعا کی اسپیشل ہونے کا اشارہ ہے کہ تہجد کے وقت مثلا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، دعا ضرور مانگوں گا، وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پر جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوی الیہ ابویہ، جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ یہاں ان کی والدہ کا ذکر بھی آ گیا ہے، لیکن والدہ کا غم نہیں قرآن نے بیان کیا، واللہ عالم جی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، یا یہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا غم قرآن نے بیان کیا ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کا غم قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہاں پر غم بہت لمبا تھا۔ تو جب باپ کا غم اتنا تھا تو ماں کا غم اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا جی، تو اس لیے قرآن نے اس کو مزید زور دے کر اس انداز میں بیان کر دیا، اور مقاصد چونکہ یہاں پر نبوت کے ساتھ متعلق تھے تو اس لیے باپ کے غم کا تذکرہ کیا۔ وقالت، یا پھر یہ ہے کہ آپ کی والدہ تھی نہیں، اور دوسری والدہ یہاں مراد ہے، اور کہ ابویہ، کہ اپنے والدین کو، جو کہ ان بھائیوں کی والدہ تھی، شاید یہ وجہ ہو۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا داخل ہو جاؤ مصر میں، اللہ نے چاہا تو یہاں پر اب امن ہی امن ہوگا، اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، نہ کوئی کسی سے جدا ہوگا، نہ کوئی یہاں پر قحط آئے گا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور وہ جھک پڑے، گر گئے ان کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، اور فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا بچپن یاد کیا، یا ابتی، اے میرے ابو جی، ھذا تعویل رؤیای من قبل، یہی ہے تعویل میرے خواب کی پہلی، وہ جو پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا،
اس کو میرے رب نے سچ کر دیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي، اچھا یوسف سنا کہاں کہاں گزاری، تو فرمایا قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اللہ نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے۔ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، جیل سے جب نکالا نا اس کے بعد سے تو فراوانیاں شروع ہو گئیں، ورنہ اس سے پہلے بھی بہت اچھا ہوتا رہا۔ اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعدی، تمہیں اللہ نے نکالا گاؤں سے، من البدوی دیہات سے، گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، کیونکہ مرکزی کردار شہروں میں ہوتا ہے تو لہذا نبی اور اہل علم لوگ مرکزی آبادیوں میں رہتے ہیں تاکہ لوگوں میں زیادہ دین پھیل سکے، تو اس لیے فرمایا وجاء بکم من البدوی۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کیوں گئے ہوں گے جی دیہات میں؟ آخر وہ بھی تو دیہات میں رہتے تھے، تو واللہ عالم جس کی کیا صورت تھی، ہجرت کر کے گئے، تبلیغ کرنے کے بعد گئے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس کے بعد جب جھگڑا ڈالا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ، صرف بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی، احتراماً اپنے آپ کو بھی ساتھ شامل کیا، حالانکہ انہوں نے جھگڑا کیا تو نہیں تھا۔ ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، یہ سارے کیا احوال اور کتنے ابتلاءات ہمارے اوپر آئے، اللہ باریک بین ہے اسی چیز کے لیے جو اللہ چاہتا ہے، باریکی سے اللہ پورا طے کر دیتا ہے۔ انہ هو العلیم، اللہ ساری باتیں جانتا ہے، جو بھی کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے۔ حکیم، رب قد آتیتنی من الملک، کیونکہ یہ اہل اللہ فی ارضی خواص کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو اس لیے دعاؤں میں رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے ہمیں دی ہے کچھ حکومت، وعلمتنی من تعبیر الحدیث، حکومت تو نے مجھے دی ہے اور سکھایا ہے مجھے مشکل کاموں کا حل، خوابوں کی تعبیر، مشکل فیصلوں کا انجام، صبر کر لینا، بھائیوں کے ساتھ صلح کرنا۔ وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کار ساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ میری کتنیاں بگڑیاں بنتی رہیں، اللہ تو نے ساری بنائی ہیں، لوگوں نے توڑی ہیں، اللہ تو نے جوڑی ہیں، ہر حال میں تو میرا مددگار رہا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اب جو خواہشات رہ گئی ہیں وہ یہی ہیں، توفنی مسلمن، اللہ اسلام پر مجھے موت دینا، والحقنی بالصالحین، اللہ نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔